حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صل على محمد صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العرضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء واللعنة على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات عزیزان گرامی، گزشتہ شبوں میں ہم نے کوشش کی کہ حسین کی کشتی کو آ کر پہچانیں، اور اب بس چند راتیں ہی بچی ہیں۔ انشاءاللہ اگر پروردگار نے توفیق دی تو آج ہم حسین کی کشتی کو پہچان لیں گے۔ حسین کی کشتی کے 4 اہم جز تھے، 4 اہم رکن تھے۔ ایک توحید تھا، دوسرے نماز، تیسرے اطاعت، اور چوتھا رکن جس پر گفتگو ہو رہی تھی، جس پر بات چیت ہو رہی تھی، وہ تھا عشق خدا۔ عشق خدا، اللہ سے محبت۔ اور عزیزان گرامی، یہ تنہا محبت اکیلی نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ اس کا لازمہ، جو اس کے ساتھ اس کا نتیجہ ہے، یعنی اطاعت۔ یعنی پروردگار سے ہم جب محبت کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس کا لازمہ بھی ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک تقاضا بھی ہے، اور وہ تقاضا اطاعت پروردگار ہے۔ عزیزان گرامی، محبت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ محبت ہمیں حوصلہ عطا کرتی ہے، ہمت عطا کرتی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہی محبت ہماری کشتی کو آگے بڑھاتی ہے، ہمیں ہمت دیتی ہے کہ ہم آگے قدم بڑھائیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ محبت وہی محبت ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے پروردگار سے محبت کرے، اپنے پروردگار کو چاہے آ کے۔ وہ روایت جس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگ 3 طریقوں سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض افراد ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، بعض افراد لالچ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو نہ ڈر اور نہ لالچ کی وجہ سے خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ خدا کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خدا کو چاہتے ہیں، خدا کو محبوب رکھتے ہیں۔ اسی لیے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت فرما رہے ہیں کہ پروردگار، میں نے تجھے جہنم کے ڈر سے تیری عبادت نہیں کی، اور نہ ہی پروردگار میں نے تیری عبادت اس لیے بھی نہیں کی کہ مجھے کسی جنت کی لالچ ہو، بلکہ میں نے پروردگار تیری اس لیے عبادت کی کیونکہ تجھے میں لائق سمجھتا تھا، لائق عبادت سمجھتا تھا۔ عزیزان گرامی، امام ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ پروردگار لائق عبادت ہے، وہ ہستی جو کمال مطلق ہے، وہ لائق عبادت ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں اسے تو اس کی عبادت کریں،
نہ اس لیے کہ ہم جہنم سے ڈر رہے ہیں یا جنت کی لالچ ہے، بلکہ خدا کی محبت ہمیں اس کی طرف کھینچ کے لے جائے گی اور اس کی اطاعت کریں گے جو اس کا تقاضا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بعض ایام تھے جن میں مکہ میں قحطی کا زمانہ تھا، خشک سالی کا زمانہ تھا۔ وہ زمانہ تھا کہ جب بہت وقت سے بارش نہیں ہوئی تھی، تو عزیزان گرامی جتنے بھی بزرگان تھے، جتنے بھی بزرگ اسلام تھے، وہ آتے تھے، تشریف لاتے تھے مسجد الحرام میں اور دعا کرتے تھے کہ پروردگار یہاں بارش ہو جائے، دعا کیا کرتے تھے۔ مختلف، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، مختلف صحابی آتے تھے، دعا کرتے تھے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ملتا تھا عزیزان گرامی۔ پھر ایک شخص مسجد الحرام میں تشریف لے کے آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر اللہ تم کو چاہتا ہے تو تمہاری دعائیں قبول کرے گا، اللہ کے نزدیک اگر تم محبوب ہو تو پروردگار تمہاری دعا قبول کرے گا۔ کیونکہ کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ محبت ایک طرفہ محبت نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ محبت دو طرفہ ہے۔ یعنی اگر ہم پروردگار کو چاہیں گے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر ہم پروردگار کو چاہیں گے یحببکم اللہ، اللہ بھی ہم کو چاہے گا۔ تو عزیزان گرامی اگر انسان اللہ کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پروردگار بھی اس کے نتیجے میں اس سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ شخص آ کے فرما رہے ہیں وہاں پر مسجد الحرام میں کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو اور اللہ بھی تمہیں چاہتا ہے تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ لوگ تعجب سے سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ شخص کون ہے، یہ کون ہے جو آ کے ادعا کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر تم کو اللہ چاہتا ہے، اگر تم کو اللہ چاہتا ہے تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو عزیزان گرامی پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں پروردگار چاہتا ہے تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ امام کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، پروردگار اس خشک سالی میں، قحطی میں تو اپنی باران رحمت نازل فرما، تو اپنی رحمت عطا کر ہم سب کے اوپر۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بادل اکٹھا ہونا شروع ہوتے ہیں، ابر اکٹھا ہونا شروع ہوتے ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے۔ لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ شخصیت ایسا کیا کیا؟ تو عزیزان گرامی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو پروردگار دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ان سے محبت رکھو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، ہم سے نبی کسی چیز کا تقاضا نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، صرف الا المودۃ فی القربى، صرف اہل بیت علیہم السلام کی محبت مانگ رہے ہیں۔ کیوں عزیزان گرامی؟ کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، اور یہ محبوب ہونے کا نتیجہ ہے کہ پروردگار فوراً ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، دعاؤں کو مستجاب کر لیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں ایک حوصلہ اور ہمت ملے، طاقت ملے، تو اللہ کی محبت کو اختیار کریں، اللہ کے عاشق ہو جائیں۔ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، عرض کیا تھا کہ اللہ کی محبت اختیار کرنے کے چند طریقے ہیں، بہت آسان طریقے۔ اللہ کی نسبت، اللہ کے حوالے سے اپنی شناخت، اپنی معرفت میں اضافہ کرنا، محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، وہ کام جو پروردگار نے بتائے ہیں اس پر عمل کرنا، اطاعت کرنا۔ اور ایک اہم چیز جس کا کل بس اشارہ کیا تھا وہ تھا قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ قرآن ہمیں اللہ کا محبوب بنا سکتی ہے اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں اتار سکتی ہے۔ کیسے عزیزان گرامی؟ قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان خدا کو یاد کرتا ہے۔ جب انسان خدا کو یاد کرے گا تو خود بخود خدا سے ایک لگاؤ پیدا ہوگا، ایک محبت ہوگی۔ عزیزان گرامی، رہبر شہید حضرت آیت اللہ خامنئی رحمت اللہ و رضوان اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ انسان کو چاہیے کم سے کم دن میں ایک بار قرآن کی تلاوت کرے، کم سے کم اگر کچھ بھی ممکن نہ ہو تو ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کرے۔ عزیزان گرامی، وہ شخصیت جو اتنے بڑے مقام پہ تھی، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر کئی بار پورا قرآن مکمل کیا کرتے تھے، ختم کیا کرتے تھے، حتیٰ ان کی شہادت بھی ہوئی تو قرآن پڑھتے ہوئے ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہ وہی حسین کے حقیقی غلام ہیں جو بتا رہے ہیں کہ دیکھو حسین بھی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، یہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ ہمیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں حضرت آیت اللہ خامنئی کہ دیکھو قرآن سے لگاؤ، قرآن سے انس پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ عزیزان گرامی، رہبر شہید فرمایا کرتے تھے کم سے کم انسان کو چاہیے ایک صفحہ قرآن کا پڑھے۔ ایک صفحہ زیادہ نہیں ہوتا عزیزان گرامی، بہت کم وقت لگتا ہے، میرے خیال سے شاید 5 منٹ۔ اگر کوئی بہت آرام سے پڑھ رہا ہے تو بہت زیادہ 10 منٹ۔ کیا ہم قرآن کو 10 منٹ بھی نہیں دے سکتے؟ عزیزان گرامی، حتیٰ میں تو کہوں گا کہ اگر انسان سے ایک صفحہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم آدھا صفحہ ہی پڑھ لے، آدھا صفحہ ہی پڑھ لے، اور تاکہ وہ اپنا رابطہ خدا سے محکم کر سکے، تاکہ اپنے دل میں خدا کی محبت ایجاد کر سکے۔ ہاں عزیزان گرامی، قرآن وہ ہے جس کے ذریعے ہمارے دلوں میں خدا کی محبت ایجاد ہوگی۔ تو اگر انسان آدھا صفحہ پڑھے قرآن کا، یا اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم سے کم ایک ہی لائن، ایک ہی خط پڑھ لے، تاکہ قرآن سے رابطہ باقی رہے۔ صرف قرآن طاق کی زینت بن کر نہ رہ جائے، طاق پر گرد نہ کھائے، بلکہ ہم قرآن کو کھول کر دیکھیں، صرف ایک ہی خط پڑھ لیں، ایک ہی لائن پڑھ لیں عزیزان گرامی۔ اور پھر سے میں عرض کروں گا، جوانوں کا مجمع ہے کہ جیسے موبائل کے نقصانات تھے، موبائل کے فوائد بھی ہیں، فائدے بھی ہیں۔ اب ہمیں ضروری نہیں کہ ہم جا کے قرآن کو طاق سے اٹھائیں اور اس کے بعد کھول کر پڑھیں عزیزان گرامی۔ صرف چند کلک کے ذریعے اتنے سارے ایپلیکیشن موجود ہیں قرآن کے کہ انسان جب بھی چاہے فون میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے عزیزان گرامی۔ تو دوبارہ ہم پہ اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں اگر ہم آج کے زمانے میں بھی قرآن کی تلاوت نہ کر پائیں تو عزیزان گرامی ہم کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، انسان ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار ہونے کا مطلب یعنی جو کچھ بھی پروردگار اسے عطا کر رہا ہے، روز قیامت اس کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ جو پروردگار نے اتنی بڑی نعمت ہمیں موبائل کی شکل میں عطا کی ہے، اس کا بھی جواب دینا ہوگا کہ کیا میں نے اس نعمت کے ذریعے قرآن سے نزدیکی حاصل کی؟ کیا میں نے خدا سے رابطہ بنایا؟ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن سے انسان اگر رابطہ بنائے گا تبھی خدا سے نزدیک ہو سکتا ہے، تبھی خدا کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، یہ محبت خدا ہے کہ انسان کو خدا کی طرف ایک ہمت عطا کرتی ہے، اور وہیں جب انسان محبت کے اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے تو اپنے آپ کو بندہ سمجھنا ہی اس کے لیے بہت بڑا کمال ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر، میں اس کا بندہ ہوں، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے۔ کفا بہی عزہ، یہی کافی ہے میرے لیے کہ میں اس کا بندہ ہوں، اور میرے فخر اور گھمنڈ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا پروردگار ہے۔ یعنی اگر مجھے کہیں گھمنڈ کرنا ہو تو میں کہوں میرا پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے عزیزان گرامی۔ تو علی اس طریقے سے اللہ کو چاہتے تھے، علی ایسے چاہتے تھے، اللہ کی ایسے عبادت کیا کرتے تھے کہ پیروں میں ورم پڑ جاتا تھا۔ وہ علی جو جنگوں میں جب دشمنوں کے سامنے آیا کرتے تھے تو دشمن فرار کر جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا، گھبراتا تھا، وہی علی جب پروردگار کے سامنے آ کے عبادت کر رہے ہیں تو اتنا گریا کرتے ہیں۔ حضرت امیر کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جامع الاسداد ہیں حضرت امیر،
یعنی دونوں ضد پائے جاتے ہیں. ضد کہتے ہیں متضاد چیزوں کو, اپوزٹ چیزوں کو کہا جاتا ہے. اپوزٹ چیزیں پائی جاتی ہیں حضرت کے اندر. معمولاً ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جس کا جسم بھاری ہے, جو طاقتور ہے, جو مثال کے طور پہ ورزش کرتا ہے, اس کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو تصور کرتے ہیں کہ وہ بڑا سخت دل ہوگا, بڑا دلیر ہوگا. ہمارا تصور اس طریقے سے جاتا ہے. ہمارا تصور اگر کسی ایسے انسان, ایک پہلوان کی طرف اگر ہمارا تصور جاتا ہے تو یہ تصور آتا ہے کہ یہ انسان کبھی روتا نہیں ہوگا. عزیزان کرام, ایسا تصور آتا ہے. لیکن علی جہاں پر جنگوں میں جب لڑتے تھے تو وہ شجاعت, وہ دلیری, لیکن وہیں جب خدا کی عبادت کیا کرتے تھے تو ایسے عبادت کرتے تھے کہ گریا کرتے تھے, اور گریا کرتے کرتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. عزیزان گرامی, یہ دعائے کمیل جو ہم جس کی تلاوت کرتے ہیں, جس کو پڑھتے ہیں شب جمعہ میں, یہ حضرت امیر پڑھ رہے ہیں, ان کے کلام میں فرما رہے ہیں یا کریم یا رب, اے میرے پروردگار, اے کریم. کس طریقے سے اپنے پروردگار کو بلا رہے ہیں, یا رب یا رب یا رب. یہ حضرت امیر ہے جو پروردگار کو بلا رہے ہیں. کیوں عزیزان گرامی؟ اس طریقے سے انسان کب اپنے پروردگار کو بلاتا ہے؟ جب وہ پروردگار سے محبت کرتا ہے. جب وہ پروردگار سے محبت کرتا ہے تب وہ اللہ کی اس طریقے سے عبادت کر سکتا ہے. اور جو انسان پروردگار کی ایسے عبادت کرے تو اس کا ذکر کیوں نہ عبادت ہو. ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. کیوں عزیزان گرامی؟ کیونکہ وہ علی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اللہ کی بندگی کر رہا ہے, اسی لیے اس کا ذکر کرنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو بس عزیزان گرامی, الحمدللہ ان گزشتہ شبوں میں ہم نے حسین کی کشتی کو پہچان لیا. حسین کی کشتی اسرا ہے, اوسا ہے, سب کچھ ہے. ہم حسین کی کشتی کو جانتے ہیں. حسین کی کشتی میں توحید ہے, حسین کی کشتی میں نماز ہے, حسین کی کشتی میں اطاعت ہے, حسین کی کشتی میں محبت خدا ہے. یہ ہے حسین کی کشتی. اب صرف چند ہی روز بچے ہیں تو اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگلے مرحلے کی طرف چلوں گا. کوشش ہے کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں. یقیناً صرف بعض باتوں میں صرف اشارہ ہی کر پا رہا ہوں. تو اگلا مرحلہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم حسین کی کشتی کو پہچانتے ہیں. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ان چاروں چیزوں کو اختیار کر لیں. جب شک و شبہ کا طوفان ہو تو توحید اختیار کر لیں, اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں. عزیزان گرامی, جب ہمیں وسوسے کا طوفان دائیں بائیں کی طرف کھینچے, جب ہم دائیں بائیں طرف گرنے لگے تو نماز کا سہارا لیں. ہاں عزیزان گرامی, اسی طریقے سے جب وقت کا یزید ہمیں بیعت کرنے کے لیے بلائے اور ہم سے کہے کہ فساد پر بیعت کر لو, تو ہم حسین کی طرح کہیں مثلی لا یبایع مثلا, میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے عزیزان گرامی, جب ہم تھک جائیں, یہ راستہ جو کہ دشوار ہے, سختیوں سے بھرا ہوا ہے, تو جب ہم تھک جائیں تو اللہ کی محبت کا سہارا لے کر قدم کو آگے بڑھائیں, اور یہ چار چیزوں کو اپنے اندر اختیار کر لیں, تبھی ہم اس ساحل تک, منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. وَإِلَّا ہم اس طوفان میں ڈوب جائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, تو یہ تو کشتی تھی جس پہ بعض لوگ سوار ہو گئے. حسین کی کشتی ہے. دیکھیں کتنا جلدی وقت گزر گیا. ہاں عزیزان گرامی, آج 8 محرم ہو چکی ہے. بہت جلدی وقت گزر جاتا ہے. کل 9, پھر 10, اور 10 محرم کے بعد نہیں معلوم کتنا جلدی وقت گزرے گا. ایام عزا 2 مہینے 8 دن کیسے گزر جائیں گے پتہ نہیں چلے گا. عزیزان گرامی, کشتی ہمارے سامنے سے گزر جائے گی, ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے گی, ہم کشتی پہ شاید سوار نہ ہو پائیں. تو عزیزان گرامی, یہی فرش عزا, یہی آج 8 محرم, اپنے سے وعدہ کر لیں کہ اب اس بار ایسا نہ ہونے پائے کہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے, بلکہ ضروری ہے کہ ہم اپنے میں تبدیلی لائیں تاکہ ہم بھی کشتی والوں میں سے ہو جائیں. عزیزان گرامی,
ہم بھی کشتی والوں میں سے ہو جائیں؟ کیا ممکن ہے وہ لوگ جو رہ گئے ہیں وہ بھی کشتی پہ سوار ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ تو عزیزان گرامی، حسین کی کشتی بہت وسیع ہے۔ حسین کی کشتی ایسی ہے جس میں کوئی فرق نہیں، اس میں غلام بھی ہیں، آزاد بھی ہیں، سفید رنگ والے بھی ہیں، سیاہ رنگ والے بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، حسین کی کشتی ایسی ہے جو مذہب نہیں دیکھتی، مسلمان بھی ہیں اور وہاب جیسے مسیحی بھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، انسان اگر چاہتا ہے اس کشتی پہ سوار ہو تو اسے قدم بڑھانے پڑیں گے، اسے حرکت کرنی پڑے گی، بنا حرکت کے وہ نہیں کشتی پہ سوار ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کی وضاحت کروں کہ ہم مثلا ٹرین کا ٹکٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں دلی کی طرف سفر کرنا ہے جموں سے، تو ہم کیا کریں گے؟ ٹریول ایجنٹ سے یا جس سے بھی ہم ٹکٹ کرواتے ہیں اس کو ٹکٹ کے لیے کہہ دیں گے۔ لیکن پتا چلا کہ آج جو جون کا مہینہ ہے اس میں چھٹی کی وجہ سے ٹکٹ ملنا دشوار نہیں، ناممکن سا ہو گیا ہے، دشوار نہیں ناممکن سا ہو گیا۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ ہم ٹکٹ کروا سکیں؟ ہاں عزیزان گرامی، ایک راستہ ہے جسے آج کی زبان میں تتکال کہتے ہیں۔ انسان کے پاس ایک اور راستہ ہے، گرچہ معذرت کے ساتھ یہ میں مثال صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، گرچہ یہ جو تتکال کا سسٹم ہے یہ خود انتہائی منحوس سسٹم ہے، یہ وہ طبقاتی سسٹم ہے، یہ ہمارے ملک میں ایک ایسا ضعیف سسٹم ہے جس میں امیر کو ایک امتیاز دیا جاتا ہے، جن کے پاس پیسے ہیں ان کو امتیاز دیا جاتا ہے، کیونکہ تتکال میں ٹکٹ کیا ہوتا ہے؟ 10 برابر 10 گنا ہمیں ملتا ہے۔ تو گرچہ یہ سسٹم مناسب نہیں ہے، اس پہ کبھی اور گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن عزیزان گرامی، اصل بات جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک راستہ ہے کہ اگر ٹکٹ نہیں بھی ملا تو ایک راستہ ہے، اگر ٹرین کا نہیں ملا مجھے دلی جانا ہے تو میرے پاس اور بھی راستے ہیں، میں بس سے جا سکتا ہوں، میں گاڑی کے ذریعے جا سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یعنی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ راستے بند نہیں ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم حسین کی کشتی پر سوار نہیں ہوئے تو کیا میرے لیے راستے بند ہو گئے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، راستے کبھی بند نہیں ہوتے۔ حسین کی کشتی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ قرآن مجید میں بھی میرے خیال سے سورہ مبارک زمر کی 52ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دیکھو، یہ مت سمجھنا کہ کشتی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، بلکہ کشتی کا دروازہ کھلا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ تمہیں قدم بڑھانا ہے، تم قدم بڑھاؤ گے حسین ہاتھ کھول کر تمہارا استقبال کریں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، وہ تتکال کا سسٹم کیا ہے؟ انسان کیسے حسین کی کشتی پر سوار ہو سکتا ہے؟ وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم ہے توبہ کا۔ توبہ یعنی واپسی، اللہ کی طرف واپسی۔ وہ جو انسان نے گناہ انجام دیے ہیں اگر اس سے پلٹ جائے، اسے کہتے ہیں وہ سسٹم جس کے ذریعے ہم حسین کی کشتی پر سوار ہو سکتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ وہ سسٹم ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں حسین کی کشتی کا دروازہ میرے لیے بند نہیں ہوگا۔ توبے کے ذریعے میں حسین کی کشتی پر سوار ہو سکتا ہوں۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان حسین کی کشتی پر سوار ہو سکتا ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان خود توبہ کرے، ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان توبہ کر رہا ہے، لیکن دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں میرا پروردگار میری توبہ کو قبول کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ یقبلو التوبۃ من عبادہ،
اللہ اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی ہمیں امید دلوائی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم توبہ کرو گے تو یہ مت سوچنا کہ تمہارا توبہ برباد جائے گا، ضائع جائے گا، بلکہ پروردگار ارحم الراحمین ہے، بلکہ پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام تواب ہے، وہ جو کہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ بلکہ تواب جو افراد عربی زبان سے آشنا ہے وہ جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے تائب یعنی توبے کو قبول کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے تواب یعنی بہت زیادہ توبوں کو قبول کرنے والا۔ ہاں عزیزان گرامی، یعنی میرا پروردگار ہمیشہ آمادہ ہے ہماری توبہ کو قبول کرنے کے لیے۔ تو عزیزان بس ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم توبہ کرو، پروردگار توبہ کو قبول کرے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ هو الذی یقبل التوبہ من عبادہ، پروردگار وہ ہے جو توبے کو قبول کرتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن شرط ہے اس میں بھی، توبے میں، کہ توبہ انسان خلوص نیت کے ساتھ کرے۔ مسلسل خلوص کے حوالے سے گفتگو ہوئی ان شبوں میں۔ خلوص یعنی ملاوٹ نہ ہو، کسی کے دکھاوے کے لیے انسان توبہ نہ کرے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ خود انسان اور اس کا پروردگار بتا سکتا ہے، اس کے درمیان کی بات ہے، اس کے بیچ کی بات ہے کہ انسان جب توبہ کر رہا ہے تو یاد رکھے کہ خدا کے لیے توبہ کر رہا ہے۔ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، نصوحا یہ لفظ نصوح آیا ہے۔ کیا مطلب؟ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف جا کے توبہ کرو۔ لیکن کون سا توبہ؟ توبۃ نصوحا، وہ توبہ جو کہ خالص ہے، یعنی جو صرف خدا کے لیے کیا جا رہا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، بعض وقت اگر ہم توبہ کر رہے ہیں اور دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو خدا بہتر جانتا ہے، وہ جو کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو کہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ شخص توبہ کر رہا ہے تو حقیقتاً توبہ کر رہا ہے یا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں جا کے توبہ کریں اور توبے کے ذریعے حسین کی کشتی پر سوار ہو سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا کہ انسان اگر حسین کی کشتی پر سوار ہونا چاہ رہا ہے تو توبہ شرط ہے۔ اگر وہ پیچھے رہ گیا، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کشتی پر سوار ہو چکے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں کیا وہ نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں؟ نہیں عزیزان گرامی، پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، عرض کیا کہ نا امیدی سب سے بڑا گناہ ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ تو ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے راستے بنا رکھے ہیں۔ خدا نے جو راستہ بنایا ہے وہ توبے کا راستہ ہے کہ انسان توبہ اگر کر لے تو حسین کی کشتی پہ آسانی سے سوار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ باب التوبۃ مفتوح، توبے کا باب یعنی جو دروازہ ہے توبے کا وہ مفتوح، ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ تو انسان نا امید نہ ہو، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ ہم توبہ کرنے والے ہیں اور پروردگار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آگے حضور کائنات فرما رہے ہیں وَالتَّائِبْ مِنَ الذَّنْبِ وَالتَّائِبْ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔ اللہ اکبر، کیا جملے فرما رہے ہیں حضرت؟ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے وہ اس طریقے سے ہے، اس مانند ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ انجام دیا ہو۔ کمن لا ذنب لہ، جیسے کہ کبھی گناہ انجام نہیں دیا ہو۔ عزیزان گرامی، اور یہی ہمیں رغبت دلوائی جا رہی ہے کہ دیکھو توبہ کرو، کیونکہ توبہ صرف ایسا نہیں ہے کہ دروازہ کھلا ہے توبہ کا، بلکہ تمہارے تمام تر گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قرآن میں حتیٰ یہ تک بھی ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یحب التوابین، پروردگار دوست رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے ان سے جو کہ توبہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام تر باتیں، یہ تمام تر روایات، یہ تمام تر آیات ہمیں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ یہ کہ انسان اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کر لے،
بارگاہ خداوندی میں جا کے ہاتھوں کو جوڑے اور اپنے کیے ہوئے پہ پشیمان ہو جائے تو پروردگار توبہ قبول کرنے والا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں حسین کی کشتی کی طرف لے کے جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ توبہ کی کچھ شرطیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ توبہ صرف کہہ دینے سے توبہ توبہ، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ سے بہت کہا جاتا ہے توبہ توبہ توبہ، کئی بار توبہ کہا جاتا ہے، توبہ توبہ کہہ دینے سے توبہ نہیں ہو جاتی ہے۔ توبہ کیسے ہوتی، کیا شرط ہے، کس سے پوچھیں؟ اس سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کیا فرما رہے ہیں امیر کائنات؟ فرما رہے ہیں التوبۃ ندم بالقلب۔ توبہ وہ جو ہے، توبہ کیا ہے؟ وہ ہے جو کہ انسان کے قلب میں، دل میں ندامت ہو۔ ندامت یعنی شرمندگی، یعنی پچھتاوا، یعنی انگریزی زبان میں جسے کہا جاتا ہے ریگریٹ ہو۔ انسان پچھتائے کہ میں نے یہ کیا کام کیا۔ تو توبے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں پچھتاوا ہو، شرمندہ ہو۔ اور دوسری شرط حضرت فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفَارُ بِاللِّسَانِ، اور استغفار کرے، یعنی یہی جو ہم توبہ 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 بولتے ہیں یہ صرف ایک حصہ ہے اس کا۔ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان کا دل، انسان کا ضمیر پچھتائے، شرمندہ ہو۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان آکے زبان پر دوہرائے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفار کرے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ عزیزان گرامی ترکن بالجواہر، جوارح، ترکن بالجوارح یعنی اپنے اعضاء اور جوارح یعنی بدن کے حصوں کے ذریعے ترک کر دے ان کو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان توبہ توبہ کرے اور اس کے بعد بھی اسی گناہ میں مبتلا ہو، تو اسے توبہ نہیں کہیں گے عزیزان گرامی۔ توبہ وہ ہے کہ انسان ترک کر دے، ترک کر دے، اور آخر میں حضرت فرماتے ہیں وَإِزْمَارٌ أَلَّا يَعُودُ، اور اس چیز کی نیت کر لے، یہ ارادہ کر لے کہ کبھی پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ تو عزیزان گرامی توبہ کی 4 شرطیں حضرت امیر ہمیں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر توبہ کرنا ہے، حقیقی معنی میں توبہ کرنا ہے تو سب سے پہلے شرمندہ ہو جاؤ، اس کے بعد استغفار کرو، اور اس کے بعد اپنے آپ کو روکو اس گناہ سے، اور آخر میں یہ بھی فیصلہ لے لو کہ آج کے بعد میں یہ گناہ تکرار نہیں کروں گا۔ اگر ایسا کیا تب تو تم نے حقیقی معنی میں توبہ کیا، وَإِلَّا تم نے صرف دکھاوے کے لیے توبہ کیا، خدا کے لیے توبہ نہیں کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ تو بس عزیزان گرامی یہ توبہ وہ ذریعہ ہے، وہ راستہ ہے، وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے انسان حسین کی کشتی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور توبہ کے اور کچھ اثرات ہیں، جلدی سے گنوا دوں آپ کی خدمت میں۔ توبہ کرنے سے انسان کی شخصیت، اسے شخصیت ملتی ہے، اس کی شخصیت بحال ہو جاتی ہے۔ کیسے عزیزان گرامی؟ وہ انسان جو توبہ کرتا ہے، وہ انسان جس نے گناہ کیا ہو وہ شرمندہ ہوتا ہے، اپنے کیے ہوئے پہ پچھتاتا ہے، ندامت کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اسے تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے بعض، جیسے کہ جوانوں نے، کسی جوان نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا، جوان آ کے سوال کرے کہ نہیں مولانا یہ تو آپ ممبر سے جملہ بنا رہے ہیں، جملے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو اسے تسلی ملتی ہے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے افراد ہیں، نیتن یاہو اور ٹرمپ جیسے افراد، جو کہ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اور انہیں تسلی مل رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو اپنے گناہ پہ پچھتاوا ہے، لیکن ایک وقت وہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان کو گناہ کی عادت ہو جاتی ہے اور پروردگار اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی اسی دنیا میں پروردگار اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ویسے ہی جیسے میں نے کل مثال دی تھی کہ اگر والدین اپنی اولاد سے ایک وقت
اس کو سمجھاتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ فلاں کام مت کرنا مت کرنا، روکتے ہیں، بہت دیر تک سمجھانے، کئی دن تک سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخری میں وہ مرحلہ آتا ہے کہ والدین چھوڑ دیتے ہیں، اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ تجھے جو کرنا ہے کر۔ ویسے ہی پروردگار بھی ایسے خبیث اور نجس لوگوں کو ان کے حال پر پروردگار نے چھوڑ دیا ہے، ان کا حساب و کتاب آخرت میں ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہاں ان لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے، ان مومنین کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جو خطا کر دیتے ہیں اور شرمندہ ہیں۔ عزیزان گرامی، ان کا گناہ کرنا عادت نہیں بن گیا ہے، شرمندہ ہیں، تو توبہ ہمیں مدد کرتا ہے کہ انسان اس شرمندگی کی حالت سے باہر نکل سکے۔ یہ شرمندگی جو اسے کھائے جا رہی ہے، جو اسے پریشان کر رہی ہے، اس سے وہ باہر نکل سکے۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے توبہ جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت فرما رہے ہیں التوبۃ محاتن۔ عزیزان گرامی، حضرت نے نہیں فرمایا توبہ آپ کے گناہوں کو جبران کر دیتا ہے، گناہوں کی بھرپائی کر دیتا ہے۔ حضرت چاہتے تو کہہ دیتے بھرپائی کر دیتا ہے، لیکن حضرت نے نہیں فرمایا توبہ آپ کے گناہوں کی بھرپائی کر رہا ہے۔ حضرت فرما رہے التوبۃ محاتن، توبہ آپ کے گناہوں کو محو کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، محو کا مطلب، وہ لوگ جو عربی زبان سے آشنا ہے، محو کا مطلب ہوتا ہے یعنی نابود کر دیتا ہے، یعنی ایک وقت گناہ ہے اس کو چھپا دے رہا ہے یا اس کی جگہ کچھ اس کا جبران کر رہا ہے، اس کی بھرپائی کر رہا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، توبہ بھرپائی نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نابود کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ایسے جیسے کبھی تھا ہی نہیں گناہ۔ یہ ہے توبہ کی طاقت۔ اور عزیزان گرامی، اسی طریقے سے وہ افراد جو توبہ کرتے ہیں، اگر انسان توبہ کر لے، اگر انسان اپنے گناہوں کی توبہ کر لے تو اللہ اسے رزق عطا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں بھی ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارک ہود کی 52ویں آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، توبو الی، اللہ کی طرف توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر باران رحمت عطا کرے گا، تم پر نعمتیں عطا کرے گا۔ تو اگر انسان توبہ کر لے تو حسین کی کشتی بھی مل جائے گی، سکون بھی مل جائے گا، رزق میں فراوانی بھی مل جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، بہترین طریقہ ہے کہ انسان توبہ کرے۔ اگر وہ کشتی سے چھوٹ گیا ہے، کشتی پر سوار نہیں ہوا ہے اور کشتی جا رہی ہے، تو جلدی سے توبہ کر لے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج تو 8 محرم ہوئی ہے، ہم سب کے سامنے وہ جناب حر کا واقعہ ہے۔ حر نے کب توبہ کی؟ روز عاشور، صبح عاشور توبہ کی۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی کشتی گزری نہیں ہے۔ کتنا بہتر ہے کہ ہم جلدی سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیں کہ اس سے پہلے کہ کشتی گزر جائے۔ عزیزان گرامی، حر نے تو 10 محرم کو توبہ کیا تھا، ہمارے پاس تو آج ابھی کم سے کم کچھ مہلت ہے، لیکن انسان کو، روایت میں جملہ ہے کہ انسان کو توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو اپنی موت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد توبہ کرے تاکہ حسین کی کشتی پر سوار ہو سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے حسین کی کشتی کو پہچان لیا، اور اگر ہم اس کشتی پر سوار نہیں ہوئے تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اس کشتی پر سوار ہوا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کشتی میں اندر چل کے کہ کیسے افراد اندر موجود ہیں، وہ لوگ جو خوش نصیب ہیں، جو خوشبخت ہیں، جن کو یہ سعادت ملی کہ حسین کی کشتی پر سوار ہوں۔ وہ لوگ کون ہیں جن کو اتنی بڑی سعادت ملی؟ آئیے دیکھتے ہیں عزیزان گرامی۔ تو روایت میں ملتا ہے حسین کی کشتی پہ وہ لوگ سوار ہوں گے جو صاحبان اخلاق ہوں گے، جن کا اخلاق اچھا ہوگا، جن کا کردار اچھا ہوگا، جو
اچھے کردار کے حامل ہوں گے عزیزان گرامی، وہ لوگ حسین کی کشتی پر سوار ہوں گے۔ یعنی جب ہم حسین کی کشتی پر سوار ہوں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی افراد موجود ہیں وہ سب اچھے اخلاق کے حامل تھے، ان کا اخلاق اچھا تھا، چاہے وہ گھر والوں کی نسبت ہو، چاہے باہر معاشرے کی نسبت ہو۔ اور عزیزان گرامی، اگر وہ روایت ہے عجیب و غریب کہ اگر انسان کا اخلاق دیکھنا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کا رویہ گھر والوں کی نسبت کیسا ہے۔ گھر والوں کی نسبت اگر انسان کا رویہ اچھا ہے تو خود بخود باہر بھی اس کا اچھا ہوگا، لیکن اگر گھر والوں کی نسبت اچھا نہیں ہے تو اگر باہر بھی اس کا اچھا ہے ایک وقت تو وہ صرف دکھاوا ہے عزیزان گرامی۔ یعنی معیار اخلاق کا گھر والوں کی نسبت ہے کہ انسان کا گھر والوں کی نسبت کیسا اخلاق ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ اخلاق ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسین کی کشتی پہ جتنے افراد سوار ہیں ان کے پاس اچھا اخلاق ہے، اور یہی دین کا خلاصہ ہے، یہی دین کا نتیجہ ہے۔ دین اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں صحیح کردار عطا کر سکے، صحیح رفتار عطا کر سکے، صحیح طریقہ بتا سکے کہ کس طریقے سے ہمارا اخلاق ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ خود نبی مکرم اسلام فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انما اللہم صلی انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے کس لیے؟ تاکہ اخلاق کو مکمل کر سکوں، تاکہ اخلاق معاشرے میں رائج کر سکوں۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ اخلاق کی اہمیت ہے کہ پیغمبر کہنے مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے، یہی میرا کام ہے، یہی میرا وظیفہ ہے۔ تو انسان کے لیے اخلاق انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ نورانی حدیث چھٹے امام سے کہ جہاں امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم کسی کو اپنے دین کی طرف دعوت دینا چاہتے ہو تو اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے اسے دعوت دو۔ جہاں پر چھٹے امام فرما رہے ہیں کونو دعوتاً للناس بغیر السنتکم، بنا اپنی زبان کو استعمال کیے ہوئے دعوت دو۔ کیسے عزیزان گرامی؟ ہمارے کردار سے۔ ہم خصوصاً ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلمان بھی موجود ہیں، جہاں مسلمانوں کے علاوہ بھی موجود ہیں افراد۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ایسا ہو کہ دیکھتے ہی کہے کہ یہ حیدر کو ماننے والا ہے، دیکھتے ہی کہے کہ یہ حسین پر رونے والا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ پتہ چل جائے دیکھتے ہی کہ یہ شیعہ ہے، محب اہل بیت ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے اخلاق کی اہمیت، اور ہم نے یہ جانا کہ اخلاق ہی دین کا نچوڑ ہے، دین کا نتیجہ ہے۔ تو اپنے اخلاق کو ایسا بنا لیں، ایسا جذاب بنا لیں کہ جو بھی ہمیں دیکھے ہماری طرف کھچا چلا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، انسان با اخلاق جو ہوتا ہے اس میں کئی صفات ہوتی ہیں۔ وہ سچا ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ متواضع ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، متکبر نہیں ہوتا، وہ سچا ہوتا ہے، دیانت دار ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ مختلف ساری صفات ہیں اخلاق کی، صفاتیں جو اچھی صفات ہیں انسان کی زندگی میں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صفات ہیں۔ حتیٰ جو عدل کو پسند کرتا ہے وہ بھی با اخلاق ہوتا ہے۔ لیکن ان سب صفات میں آج کی شب کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک صفت جو اچھی مانی جاتی ہے وہ ہے وفادار ہونا۔ ہاں عزیزان گرامی، وفادار ہونا۔ وفا کسے کہتے ہیں؟ وفادار ہونا کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو عہد اور پیمان کر رکھا ہے اس پر پابند ہونا، اپنے عمل میں بھی اور زبان سے بھی۔ عزیزان گرامی، عمل میں بھی اور زبان سے بھی، چاہے سامنے کتنی بڑی مصیبت ہی کیوں پیش نہ آ جائے، انسان کو وفادار ہونا چاہیے۔ انسان اس پر پابند رہے جو اس نے قول دیا ہے، جو اس نے وعدہ کیا ہے، جو اس نے عہد و پیمان کیا ہے، جو اس نے قرارداد کی ہے، جس کے لیے اس نے کہا ہے اگر ایک بار کہہ دیا
تو اس پر پابند رہے عزیزان گرامی. یہ ہے وفادار. وہ انسان جو وفادار ہوتا ہے وہی کامیاب ہے عزیزان گرامی. دیکھیے یعنی کتنی ہی مشکل ہو, چاہے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے, لیکن انسان کو پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہنا چاہیے. وہ وفادار ہے جو کہ اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے, ثابت رہے. عزیزان گرامی اسی طریقے سے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, عہدہم راعون, وہ افراد جو اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں. اور یہ جو صفت ہے وفاداری کی عزیزان گرامی, یہ کوئی صرف ایک جذباتی صفت نہیں ہے کہ وہ بہت باوفا انسان ہے اور وہ ہمیشہ وفا سے ہر سے پیش آتا ہے. نہیں عزیزان گرامی, یہ وفاداری کی صفت جو ہے یہ ایک درس ہے ہمارے لیے کہ کس طریقے سے ہم دنیا میں اپنے عہد و پیمان پر باقی رہیں. اور عجیب و غریب صفت ہے یہ, جس کے لیے تمام تر مذاہب نے, تمام تر دین نے آ کے تاکید کی ہے کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے لیکن باوفا رہنا. جو تم نے عہد و پیمان کیا ہے, جو کانٹریکٹ کیا ہے, جو عہد کیا ہے, اس پر باوفا رہنا. چاہے دو ملتیں, دو قوم آ کے کچھ کانٹریکٹ کریں, چاہے دو فرد, دو لوگ آ کے کچھ کانٹریکٹ کریں, کہا جا رہا ہے کہ تم باوفا رہنا, اس پر عمل کرنا, باوفا رہنا. پھر سے تکرار کر رہا ہوں, یعنی پابند رہنا. ایسا نہ ہونے پائے کہ اس کو چھوڑ دو, ترک کر دو. ہاں عزیزان گرامی, یہ ہے باوفا ہونے کا معنی جس کو قرآن میں بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عہدہم راعون, وہ افراد. سورہ مبارک مومنین کی آیت ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے المومنون, کون ہے مومنون؟ مومنین کی صفت بیان کی جا رہی ہے. مومنین کون ہیں؟ مومنین وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, ویسا کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. آگے چل کے بیان کیا جا رہا ہے وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, مومنین وہ ہیں جو اپنے عہد و پیمان پر پابند رہتے ہیں. عہد و پیمان کیا لحاظ رکھتے ہیں, خیال رکھتے ہیں, ایسا کبھی بھی گنجائش نہیں دیتے ہیں کہ ان کا عہد و پیمان ٹوٹ جائے. ہاں عزیزان گرامی, اور اسی طریقے سے سورہ مبارک اسرا کی 34ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے اوفو بالعہد, اپنے عہد اور پیمان پر وفا کرو. اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا, جو آپ نے عہد و پیمان کیا ہے, جو کسی سے وعدہ کیا ہے, وہ اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا. اپنی زندگی میں آ کے دیکھیں, ہم کوئی بھی عہد و پیمان جو ہم نے کر رکھا ہے, اگر ہم نے کسی کو وعدہ دے رکھا ہے جانے کا, تو پھر ہم اس کا حق ادا کریں, باوفا رہیں اس سے. اگر ہم نے کسی نوکری میں کہا ہے کہ میں اتنے گھنٹے وقت دوں گا, تو پھر میں حق ادا کروں عزیزان گرامی. اور سرکار وفا, کون ہے سرکار وفا؟ بلکہ مظہر وفا, بلکہ کہوں غلط نہیں ہوگا شہنشاہ وفا, حضرت ابو الفضل العباس علمدار. اللہم صلی علیہ صرف 2 جملے ہی کافی ہیں عزیزان گرامی حضرت عباس کے باوفا ہونے کے لیے. روز عاشور جب صبح نمودار ہوئی تو شمر لعین آتا ہے امام کے خیمے کی طرف, اور کیا آواز دیتا ہے؟ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. شمر لعین آ کے کیا کہتا ہے؟ آ کے کہتا ہے کہ اے بہن کے بیٹے, اے بہن کے بیٹے کہہ کے پکار رہا ہے. کیونکہ شمر جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا, اسی قبیلے سے جناب ام البنین کا بھی تعلق تھا. جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس قبیلے کا شمر تھا اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جناب ام البنین. تو آ کے اپنی رشتہ داری کو دکھانا چاہ رہا ہے, اور آ کے کہتا ہے کہ اے بہن کے بیٹے. لیکن جناب عباس جو مظہر وفا ہیں, سرکار وفا ہیں, جواب نہیں دیتے ہیں. انتہائی سخت اور گراں گزرتا ہے جناب عباس پر کہ اس طریقے سے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عباس جواب دو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام فرماتے ہیں عباس جواب دو, گرچہ سامنے والا فاسق و فاجری کیوں نہ ہو. عباس جواب دیتے ہیں کہ اے شمر تجھے کیا چاہیے, تو کیوں یہاں آیا ہے؟ شمر کہتا ہے کہ میں امان نامہ لے کر آیا ہوں. امان نامہ, ہاں عزیزان گرامی, امان نامہ اگر
جوان متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. امان نامہ یعنی وہی آج کے زبان میں جسے پیس ٹریٹی کہا جاتا ہے, جیسے دو ملکوں کے درمیان جب جنگ بندی ہوتی ہے اسی کو امان نامہ کہتے ہیں. شمر لعین آ کے کہتا ہے کہ میں امان نامہ لے کر آیا ہوں, آپ حسین کا ساتھ چھوڑ دیجئے, یزید کی بیعت کر لیجئے, آپ کی جان محفوظ ہے. بس یہ سننا تھا. عباس جواب دیتے ہیں تبت یداک, تیرے ہاتھ کٹ جائیں, لعنک اللہ, اللہ کی لعنت ہو تم پر. دیکھیے عزیزان گرامی توجہ کیجئے, یہ ہمارے لیے عبرت ہے, درس ہے عزیزان گرامی. شمر امان نامہ لے کے آیا ہے, دو چیزوں کے ذریعے بہکانا چاہ رہا ہے, وسوسہ کرنا چاہ رہا ہے. ایک رشتہ داری کا وسوسہ ہے کہ دیکھو بہن کے بیٹے, رشتہ داری دکھانا چاہ رہا ہے عزیزان گرامی, اور دوسرا جان کی حفاظت. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کتنے امان نامے ہمیں ملتے ہیں, اپنی زندگی میں آ کر دیکھیں عزیزان گرامی. کربلا صرف عاشور تک محدود نہیں, آج بھی کربلا ہے. دیکھیں آج بھی روزہ عاشور ہے. کتنی بار ہمیں نوکری ملازمت میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں ترقی چاہیے, پروموشن چاہیے تو ایسا کرو, نماز کو چھوڑ دو. کتنی بار ایسا کہا جاتا ہے, نماز پڑھو, نماز اگر پڑھو گے آفس کے دائرے میں تو تمہاری ترقی نہیں ہو سکتی. تو ہم بآسانی ان امان ناموں کا سہارا لے لیتے ہیں. اور خصوصاً عزیزان گرامی کتنا ہم کو امان نامہ دیا جاتا ہے, بہکایا جاتا ہے رشتہ داروں کے ذریعے, رشتہ داروں کا سہارا لے کر. تو عزیزان گرامی صرف کربلا وہاں کے لیے نہیں, آج ہمارے لیے درس ہے کہ ہماری زندگی میں تو کوئی ایسا امان نامہ نہیں جس پر ہم عمل کر رہے ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں ملازمت کر رہے ہوں ہم سے کہا جائے کہ تم بس سائن کر دو, کوئی سوال نہ کرنا. تو عزیزان گرامی یہ بھی اسی طریقے کا امان نامہ ہے کہ میں اپنے دین اور ایمان کو بیچ دوں اور سب چیز بھول جاؤں اور کسی چیز کی رعایت نہ کروں, قانون کی رعایت نہ کروں, انسانیت کی رعایت نہ کروں, اور بس سائن کر دوں, دستخط کر دوں. کس لیے؟ کیونکہ مجھے یہ امان نامہ ملا ہے, کیونکہ شاید میری مالی اعتبار سے ترقی ہونے والی ہے, شاید میری جان محفوظ میں ہو جائے گی. تو عزیزان گرامی ہم دیکھیں کہ عباس کے سامنے بھی یہی آپشن تھا کہ اپنی جان بچا کے بھاگ سکتے تھے, رشتہ داری بتائی جا رہی تھی. لیکن عزیزان گرامی شہنشاہ وفا ایسے ہی تھوڑی کسی کو کہہ دیا جاتا ہے. شہنشاہ وفا تھے, پیکر وفا, مظہر وفا, وفاداری کا ایک پورا مجسمہ تھے حضرت عباس, ابو الفضل العباس. امام, کیسے ممکن ہے کہ امام کو تنہا چھوڑ دیں, کیسے ممکن کہ امام کو اکیلا چھوڑ دیں. ہاں عزیزان گرامی یہ ہے عباس. اسی لیے تو ہم جب زیارت پڑھتے ہیں جناب عباس کی تو کیا کہتے ہیں, السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. ہم عبد صالح خطاب کرتے ہیں. عبد صالح یعنی صالح بندہ, صالح یعنی جو نیک ہو. کیوں عبد صالح عزیزان گرامی, کیوں؟ کیونکہ المطیع للہ ولرسولہ, کیونکہ اللہ کے مطیع تھے. مطیع یعنی فرما بردار تھے, اور رسول کے فرما بردار تھے, اللہ کے فرما بردار تھے, رسول کے فرما بردار تھے, امام کے فرما بردار تھے. ہاں عزیزان گرامی عبد صالح اسی لیے ان کو خطاب کیا جاتا ہے جناب عباس کو کہ وفا کے پیکر تھے, مظہر تھے جناب ابو الفضل العباس. ہاں عزیزان گرامی تو یہ وہ صفت ہے, صفت وفاداری, کہ جس سے انسان کا اخلاق نکھر جاتا ہے. اور چھٹے امام اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے لیے تم زینت بننا, زینت بننا, ایسا نہ ہونے پائے. حضرت فرما رہے کونوا لنا زینہ ولا تکونوا لنا شینا, ہمارے لیے زینت بننا, ہمارے لیے ننگ اور آر مت بن جانا. تم جو کہتے ہو کہ شیعہ ہو, اہل بیت کے ماننے والے ہو, ایسا نہ ہونے پائے کہ ہمارے لیے ننگ اور آر بن جاؤ, ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن جاؤ, بلکہ تم اپنے کردار اور اخلاق کے ذریعے دنیا کو دکھاؤ کہ تم ہمارے لیے زینت ہو, ہمارے لیے زینت ہو. زینت انسان تب کرتا ہے, زینت کرتا ہے, دکھاتا ہے, خوبصورتی ہو. یعنی ہم اپنے اخلاق کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کے لیے خوبصورت بن سکتے ہیں عزیزان گرامی. اور یہی اخلاق میں ایک اہم چیز وہ ہے وفادار ہونا. انسان اگر وفادار ہو,
بس عزیزان گرامی، آپ کی زحمت تمام جو مظہر وفا ہیں، جو شہنشاہ وفا ہیں، ان کا ایک اور لقب بھی ہے، وہ ہے قمر بنی ہاشم۔ قمر بنی ہاشم، عزیزان گرامی اگر آپ لوگوں نے توجہ کی ہو، چاند قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند۔ چاند اگر توجہ کی ہو، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے، چاند کی خود کی کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے عزیزان گرامی۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، ہم جانتے ہیں چاند کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ چاند سورج کی روشنی کو دکھاتا ہے، وہی روشنی کو جھلکاتا ہے۔ ابو الفضل العباس جن کا یہ لقب ہے قمر بنی ہاشم، خود کی کوئی روشنی نہیں، خورشید ولایت امام حسین علیہ السلام کی روشنی، ایسا سورج جس کی روشنی کو جذب کر کے چمک رہے ہیں عزیزان گرامی، قمر بنی ہاشم۔ ایسے تو بنی ہاشم میں سبھی چاند تھے، لیکن یہ ان کو لقب ملا قمر بنی ہاشم۔ اور ایک اور لقب ملا ہے جناب ابو الفضل العباس کو، وہ ہے باب الحوائج کا۔ اگر آپ حضرت ابو الفضل العباس کے حرم میں جائیں تو دیکھیں کتنے لوگ پریشان مریض حضرت عباس کے حرم میں آتے ہیں اپنی دعاؤں کو لے کے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ باب الحوائج، وہ دروازہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بس عزادارو، زحمت تمام، روز عاشور ابو الفضل العباس، عصر عاشور، بلکہ اب جب دیکھ رہے ہیں کہ سب شہید ہو چکے، اب کوئی نہیں بچا، تو اب عباس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ عزیزان گرامی، عباس بڑے پریشان ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ عباس نے باپ کا شکافتہ سر بھی دیکھا تھا، بھائی حسن کے جنازے پر تیر بھی دیکھے تھے، اب کتنا برداشت کریں؟ ادھر شہداء کے لاشیں آتے چلے جا رہے ہیں، عباس برداشت کر رہے ہیں، اب عباس سے برداشت نہ ہو سکا، بھائی کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں اے آقا، اے مولا، اب مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی جاؤں میدان جنگ میں جنگ کروں۔ اور ہاں، عجیب روایت ہے عزیزان گرامی، عجیب روایت ہے، عزادارو توجہ کیجئے گا، حضرت عباس نے کبھی بھی امام کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، کبھی بھی بھائی کہہ کر نہیں پکارا، جب بھی پکارا تب بھی سید کہہ کے پکارا، مولا کہہ کے پکارا، کبھی بھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ یہ احترام تھا عباس کا امام کی نسبت۔ ہاں زادارو، عباس اجازت لینا چاہتے ہیں، لیکن عباس کو امام اجازت کیسے دیں؟ کیسے اجازت دیں؟ ارے عباس تو علمدار ہیں، ارے فوج کے سردار ہیں۔ امام فرماتے ہیں اے عباس، تم تو فوج کے سردار ہو۔ عباس پلٹ کر کہتے ہیں اے آقا، اے مولا، وہ فوجی کہاں جس کا میں سردار، اب تو سب شہید ہو چکے، اب تو سب شہید ہو چکے۔ امام فرماتے ہیں اے عباس، تم میرے بازوؤں کی قوت ہو، سکینہ کے لیے ڈھارس ہو، اہل حرم کے لیے سکون ہو۔ اے عباس، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ عباس اصرار کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں عباس اگر اتنا ہی تمہیں اصرار ہے تو ایسا کرو، اہل حرم پیاسے ہیں، پیاس کی شدت اہل حرم اور بچوں کو پریشان کر رہی ہے، عباس جاؤ پانی لے آؤ۔ عباس آمادہ ہوتے ہیں، جاتے ہیں۔ پتہ ہے جو کوئی بھی میدان جنگ میں گیا تھا امام سے رخصت ہو کر گیا تھا، لیکن عباس تو امام سے رخصت بھی نہیں ہوئے، کیونکہ جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے، جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، صرف پانی لینے گئے تھے۔ لیکن ہاں، علی کا لال جب میدان میں پہنچا تو فوج اشقیہ گھبرا گئی، یہاں تک کہ آسانی عباس نہر فرات تک پہنچتے ہیں، فرات کے کنارے تک پہنچتے ہیں، مشکیزہ کو بھرتے ہیں۔ بھرنے کے بعد ایک دفعہ عباس، بس یہ جملہ آپ سن لیجئے، عباس پر رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ عباس پانی کو چلو میں لیتے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں۔ اگر عباس پانی پی بھی لیتے تو کوئی گناہ نہ ہوتا عزیزان گرامی، کوئی گناہ نہ ہوتا، کیونکہ عباس بھی پیاس کی شدت میں تھے، پیاس کی شدت تڑپا رہی تھی عباس کو بھی۔ لیکن ہائے شہنشاہ وفا، عباس کو حسین کا خیال آیا کہ میرا آقا بھی پیاسا ہے، کیسے ممکن کہ میرا آقا، میرا مولا پیاسا رہے اور میں پانی پی لوں۔ عباس وہی پانی کو
ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ جلد از جلد خیمے کی طرف پہنچ جائیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، اب عباس جلدی جلدی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمر سعد حکم دیتا ہے کہ عباس کی طرف تیروں سے حملہ کیا جائے، تو روایت میں ہے کہ ہزاروں تیروں کی بارش شروع ہوتی ہے۔ نہیں معلوم عباس نے مشکیزہ کو کس طریقے سے بچایا ہوگا، لیکن پھر ایک لعین آتا ہے، عباس کا دایاں بازو قلم کر دیتا ہے۔ عباس پتہ نہیں کیسے مشکیزے کو سنبھالتے ہیں۔ عباس کی ابھی بھی یہی کوشش ہے کہ خیموں تک پانی پہنچ جائے۔ دشمن اب سمجھ چکا ہے کہ عباس کو جو ہمت اور حوصلہ مل رہا ہے وہ پانی پہنچانے کا ارادہ ہے۔ پانی کی وجہ سے، مشکیزے کی وجہ سے عباس کو ہمت مل رہی ہے۔ دشمن دوبارہ ارادہ کرتا ہے، عباس پر حملہ کرتا ہے، عباس کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ نہیں معلوم عزادارو کہ عباس نے مشکیزہ کیسے سنبھالا ہوگا، لیکن پھر ایک لعین عباس کی آنکھوں کا نشانہ بناتا ہے، ایک تیر سے حملہ کرتا ہے۔ بس غور سے سنیے گا ذرا مصائب کے جملے، اگر انسان ایک جملہ بھی معرفت کے ساتھ سنے تو رونے کے لیے کافی ہے، اگر سمجھ کے ساتھ مصائب کو سنے تو وہ رونے کے لیے کافی ہے۔ عزادارو، تیر سے عباس کی آنکھ پر زخم ہوتا ہے، تیر آنکھوں میں جا کے پیوست ہو جاتا ہے۔ ذرا ایک بار سوچئے، اگر انسان کی آنکھ پر ایک ذرہ بھی چلا جاتا ہے تو فوراً انسان اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، فوراً اپنے ہاتھوں سے ذرات کو صاف کرتا ہے، لیکن آئے علمدار حسین جس کے بازو کٹ چکے ہیں، کیسے آنکھ کو صاف کرے؟ عباس آگے بڑھتے ہیں، اب عباس اپنا توازن کھو دیتے ہیں۔ پھر ذرا توجہ سے مصائب کے جملے کو سنیے گا۔ عباس اپنا توازن کھو چکے ہیں، گھوڑے سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ ہائے ابوالفضل العباس، جب انسان زمین کی طرف گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ عباس نے کس طریقے سے سہارا لیا ہوگا؟ ارے عباس کے تو دونوں بازو کٹ چکے ہیں۔ آزادارو اجرکم اللہ، عباس زمین کی طرف منہ کے بل گرتے ہیں، بھائی کو آواز لگاتے ہیں، اے آقا مدد کو آئیے۔ حسین مدد کے لیے دوڑتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ منزل تھی جب حسین فرماتے ہیں الا دل کا سوا ظہری، عباس تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ واہ حسینہ، واہ عباسہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔ ماتم حسین۔